السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ کس قسم کا مال خدا کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور اس کی تفسیر پڑھنی ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصلی نیکی اور وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا ہے اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ مال کے مستحق افراد اور انہیں مال دینے کے فضائل کا بیان اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف ذکر فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضرت سلیمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں تو ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 2، یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اسی یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اس میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور ایک کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستعفی کر دے، اور نہ اس کے اثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جسے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھنے اور حدیث نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق